اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کو پتہ ہے کہ آج کی آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے اور ٹوڈے ٹیوزڈے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، یعنی حقوق العباد، انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ارشادات۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایکسپلین کرواؤں گی حقوق کے حقوق ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ ایک لیکچر ہوگا جس میں صرف میں بک کی پڑھائی نہیں کرواؤں گی بلکہ ایک لیکچر آپ کو کمپلیٹلی میں دوں گی۔ حقوق کے اقسام ہمارے پاس دو ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق آج ہم نظر ڈالیں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں ہم ان حقوق کو بیان کریں گے، حقوق العباد کو۔ جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر میرے حقوق میں آپ سے کہیں پہ کوتاہی ہو جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میری اس میں حقوق یعنی بندوں کے حقوق میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا میں بھی آپ کو معاف نہیں کرتا۔ ہم کیا ہیں؟ خالق ہے، مخلوق۔ بس اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مخلوق ہے اور ہمارا خالق و مالک ایک ہی ہے جو واحد لا شریک ہے، لہٰذا اس مہربان خالق نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے کچھ حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے، اور اپنے حقوق کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خطبات میں ارشاد فرمائے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مختلف موقعوں پر جو ہے انہوں نے مختلف جو ہے خطبے دیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نصر کی سورت نازل ہوئی اور جس پہ کہا کہ اذا جاء نصر اللہ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھ گئے تھے کہ اب میرا آخری جو میرا جس مشن کے لیے میں دنیا میں آیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آخری حج کا ارادہ کیا، اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا کیا، انہوں نے اپنا آخری حج کا ارادہ کیا اور میدان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں میدان عرفات میں انہوں نے وقتاً فوقتاً یعنی 3 خطبے دیے میدان عرفات میں۔ ایک خطبہ انہوں نے پہلا خطبہ جو تھا ان کا ذی الحج 8 تاریخ کو دیا، دوسرا خطبہ ذی الحج 9 کو دیا، اور تیسرا خطبہ ذی الحج 11، 12 اور 13 تاریخ کو انہوں نے دیا۔ اب جب انہوں نے یہ خطبہ دیا ذی الحج کو، تو آپ نے جو نکات آپ کے سامنے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کا ہر ایک طریقہ، ہر ایک رواج میرے قدموں کے نیچے پامال ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ بے شک تمہارا مال، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جاہلیت کے وہ تمام رسم و رواج کمپلیٹلی ختم ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا نمبر 2 کہ بے شک تمہارا مال اور تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی کسی نے دوسرے مسلمان بھائی کا نہ تو مال میں خیانت کرنی اور نہ ان کو قتل کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں ان پر حرام ہے۔ نمبر 3 دور جاہلیت کے قاتلوں کے جھگڑے اور دعوے ختم کر دیے گئے۔ پہلا خون اس نے اپنے خاندان یعنی ابن ربیع بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، جو بنو سعد میں دودھ پیتا بچہ تھا، اور جیسا کہ جسے حزال نے قتل کیا تھا۔ دور جہالت کا سود بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں، جو سارا کا سارا جھوٹ میں دیا گیا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہی ہوں، یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہی تھی۔ نمبر 5 پہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کو اپنے لیے حلال بنایا ہے، اگر وہ ایسا کریں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نمبر 6 پہ کہ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارا بستر کسی غیر کو نہ آنے دے، اگر وہ ایسا کرے تو بطور سزا اتنا
مار دو کہ اس پر ضرب کا نشان ظاہر نہ ہو۔ اس سے مراد نہ نہیں بلکہ شرعی پردہ نہ کرنا ہے۔ اور نمبر 7، عورتوں کو تم پر یہ بھی حق ہے کہ تم ان کو اچھے طریقے سے کھانا اور کپڑے دیتے رہو، اور ان کا جو مال ہے ان کو جو ہے وہ تمام ضروریات کا خیال رکھو۔ پھر نمبر 8 پہ ہے کہ میں تمہارے لیے ایک الگ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم مضبوطی سے تام لوگے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت۔ اے لوگو، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارے حاکم ہو تو تمہیں کتاب کے مطابق چلائیں تو تم اس کی فرمانبرداری کرو۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کہ پوائنٹ نمبر 10 ہے، کہ قیامت کے دن تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے تمام احکامات جو انہوں نے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکایا اور پھر اٹھتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ رہنا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہوتے ہیں: ایک سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، چین کا جواب دینا، الحمدللہ کے جواب میں یا رحم اللہ کہنا۔ اب ہم آتے ہیں حقوق العباد کی اہمیت۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے خطبہ حجۃ الوداع کے روشنی میں۔ اب ہم آئیں گے حقوق العباد کی اہمیت پر، جس میں انہیں اہم نکات پہ ہم جو ہے الگ الگ نظر ڈالیں گے۔ حقوق العباد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور معاشرتی زندگی گزارنے والا بھی بنایا ہے، لہٰذا ان کے مابین حقوق و فرائض کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں، عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں عبد کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی العباد، عبد کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا عالمی سطح پر بھی جو ہے ہیومن رائٹ کے حوالے سے ادارہ بھی موجود ہے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی عبد ہے، یعنی اللہ کی مخلوق اور تابع ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں انسان کے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے جانداروں اور جو ہے جو پرندے ہیں یا وغیرہ کے حقوق بھی جو ہے یہاں پہ ہم ذکر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت العالمین کا نام استعمال کیا ہے، جس سے تمام مخلوقات جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ حقوق اللہ کو تو پورا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی تکمیل میں کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق بیان کر کے واضح طور پر جو ہے ان کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کی، رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی اور پڑوس اور جو مسلمان ہوں اور وہ پڑوسی جو مسلمان نہ ہو، سب کے ساتھ احسان کرو۔ مندرجہ ذیل نکات کو ہم الگ الگ ڈیفائن کریں گے، آپ کو اسکیچ کے تھرو نظر آ رہا ہے۔ خطبہ عرفات کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت کو ہم وہ کر رہے ہیں۔ حقوق العباد، اب دیکھتے ہیں ہم ابھی جو میں نے الگ الگ قرآن کے حوالے سے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے والدین کے حقوق۔ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے اف تک نہ کہو، ان پر غصہ نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ جھکو، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو اور ان دونوں میں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور والد کی رضا کے لیے اپنی رضا رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں ساتھی، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، فلاں کسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی کیا بات ہے جس کے باعث اس شخص کو جنت میں میرا ساتھ مل رہا ہے۔ اس کی تلاش میں وہ نکلے، کیا دیکھا کہ وہ ایک بازار میں گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے ملے اور اس کے ہاں مہمان بننے کی خواہش ظاہر کی۔ تھوڑا سا گوشت بچ گیا تو کسائی
کسائی اسے گھر لے آیا۔ یہاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گوشت کو تیار کیا، پھر ایک بوڑھی عورت کا سہارا دے کر بٹھا دیا اور اسے کھانا کھلایا۔ جب وہ جو ہے وہ سیر ہو گئی، یعنی اس نے کھا لیا، تو کسائی نے اسے لیٹا دیا اور پھر عورت نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا اور پھر لیٹ گئی۔ باقی کھانا اس نے اپنی بیوی بچوں کو دیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسائی سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی اور وہ ہاتھ اٹھا کر کیا کہہ رہی تھی؟ تو کسائی نے مسکرا کر کہا کہ یہ میری ماں ہے، اور میں جب بھی اسے کھانا کھلاتا ہوں تو یہ ہمیشہ یہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہے، اب آپ بتائیں کہاں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام۔ اب ہم آتے ہیں رشتہ داروں کے حق کی طرف۔ قرآن میں اور حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضروریات میں چند رشتہ داروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں اور یہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، تاکہ آپس میں جو ہے محبت اور اپنائیت کی فضا قائم رہے۔ اس طرح پھر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالی ہمسائے کو بھی وراثت میں شریک کر دے۔ اب ہم آتے ہیں، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی نہ کسی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مثلاً گاڑی میں بھی ایک ساتھ سفر کرنے والا، کسی دفتر ادارے میں یا کارخانے میں آپ کا ساتھی، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی اگر آپ کے قریب ہے تو وہ بھی آپ کا ساتھی ہے۔ اس کا خیال رکھنا۔ جب مسلمان فتح کر کے آ رہے تھے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی کہ جب مسلمان جو ہے وہ فتح کر کے آ رہے تھے تو خیمے میں ایک پرندے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دیے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جو ہے حکم دیا کہ خیمے میں تب تک نہ اٹھنا جب تک کہ یہ بچے نہ بن جائے، نہیں مطلب کہنے کا یہ کہ خیمے تک کو تب تک نہ اٹھانا جب تک کہ یہ بچے نہ بن جائے۔ اسی سے نسبت جو ہے وہاں جو ہے ایک شہر تعمیر ہوا جس کا نام جو تھا وہ خیمہ رکھا، یعنی جہاں پہ یہ اس صحابی نے خیمہ ڈالا تھا اور اس میں یہ پرندوں نے انڈے ڈالے تھے، اور اس انڈوں سے جب بچے نکلے تب انہوں نے وہ خیمہ ہٹایا، تو آج وہاں پہ ایک شہر آباد ہے جس کا نام خیمہ رکھا گیا ہے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ اسلام میں یتیموں کے حقوق تفصیل سے بیان کیے گئے۔ یتیم کے مال کو کھانے والے کو آگ کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ یتیم پر غصہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی اس کے سر کے بالوں کے برابر نیکیاں ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول سے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے سر پر ہوں گے اس کے برابر ان کو نیکیاں جو ہے وہ ملیں گی۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساکین کے حقوق کے حوالے سے بتایا کہ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ ان کے حقوق جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن صبح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، تو تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چوتھا سوال کیا کہ مریض کی عیادت کس نے کی، تو اس پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جس شخص میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح غلاموں کے حقوق کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی یعنی بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ ادا کرو، اور اس کو اس کے حق کے مطابق وقت پر جو ہے وہ مزدوری دو، اور اسے تنگ جو ہے وہ نہ کرو۔ اس طریقے سے بیماروں کے حقوق کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت انس یہاں پہ اگر بتاتی چلوں کہ بیمار کی عیادت کرنا باعث ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض سے دعا کروانے کو بھی فرمایا ہے کہ مریض کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی بہت خدمت کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام قبول کرنے کو کہا، اسے اپنے والد کی طرف دیکھا، اور جو ساتھ ہی کھڑا تھا اس نے کہا کہ وہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مان لے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ آگ سے بچ گیا۔ جانوروں کے حقوق کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے کی ایک حدیث میں ثابت ہوا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے ایک عورت کو آگ میں ڈالا گیا، اور ایک فحشی عورت کو صرف کتے کو پانی پلانے کی حوث جو ہے وہ بخش جو ہے دیا گیا تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں اولاد کے حقوق کے بارے میں جو ہے کہا گیا ہے، یعنی حدیث بھی ہے کہ اولاد کے حقوق میں جو ہے ہمارے پاس ان کا حقیقہ اور ختنہ آ جاتا ہے، رضاعت آ جاتی ہے، بہترین تعلیم و تربیت آ جاتی ہے، عدل و مساوات آ جاتی ہے، یعنی بیٹا اور بیٹی میں فرق نہ کرنا، شفقت اور رحمت کے ساتھ آنا، اور جب ان کی عمر جو ہے وہ اس قابل ہو جائے تو ان کی نکاح کروانا۔ اب زوجین کے حقوق میں اگر ہم دیکھیں، یعنی زوجین میں ہمارے پاس بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق جو ہے وہ آ جاتے ہیں، یعنی اطاعت شوہری کرنا، مال و دولت اور عزت کی حفاظت کرنا، شکر گزاری کرنا، اس کے علاوہ جو ہے شکر گزاری کرنا۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے بیوی کے حقوق۔ بیوی کے حقوق میں آپ کے پاس ہے حسن سلوک، ہے، حق مہر کی ادائیگی ہے، نان نفقہ کی کفالت ہے، عدل و مساوات ہے، جو ہے ظلم و زیادتی سے اجتناب ہے، بیوی کی عزت اور محبت ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے بیوہ کی حقوق کی ہم بات کریں گے۔ بیوہ کے حقوق میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے بیوہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، اور یہودی جو ہے وہ مذہب میں عورت میں اور یہودی مذہب میں جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو مرحوم شوہر کے دوسرے بھائی کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو عزت اور مرتبہ بیوہ کو دیا ہے اس کو دوسری شادی کی آزادی بھی دی ہے، حق مہر اور وراثت کا حق بھی دیا ہے۔ اس طریقے سے لاسٹ میں ہم ذکر کریں گے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے بارے میں جو ہے کیا ہے، اور ایک ہمارے پاس جو ہے غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں، اور ایک اساتذہ۔ سب سے پہلے تو میں اساتذہ کے حقوق میں بارے میں بات کروں گی کہ اسلام نے جہاں مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، وہاں یہ بھی ارشاد ہے کہ استاد کا جو درجہ ہے وہ بہت اونچا ہے، اور عزت کا مقام ان کو دیا جائے، یعنی ادب و احترام سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کی جائے، ان کے ساتھ ان کی اطاعت و خدمت گزاری کی جائے، معاشی تحفظ اور معاشرتی وقار دیا جائے، اور ان کے وفات ہونے پر ان کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلموں میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں تمام انسانوں کو بلا تفریق مذہبی اور ملتی معاشرتی جو ہے فضا قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کو بھی حقوق حاصل ہے، ان کی جان و مال اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، ان کی مذہبی اور شخصی آزادی دینا، معاشی حقوق دینا، کمپلیٹلی یہ اسلام نے رائج کیے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔